سیلاب سے متاثر یہ خواتین گزشتہ 3 ماہ سے مٹی کے گارے سے آشیانہ بنانے کی جستجو میں ہیں، مگر بارشوں کے دن بھی قریب آ رہے ہیں۔ ان خواتین کے مرد انہیں مشقت سے روک رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چند دن بعد دوبارہ سیلاب آئے گا اور سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ یہ خواتین گھورام چانڈیو گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں، جو پنگریو شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے۔ یہ علاقہ 10 ماہ پہلے سمندر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پاکستان فوج نے اسی گاؤں سے احمد خان چانڈیو، ان کی بیوی مسمات بھاگل اور ان کے 2 بچوں کو ریسکیو کیا تھا۔ احمد خان ٹی بی اور مسمات بھاگل دمے کے مرض میں مبتلا تھے۔ بے گھر ہونے کے بعد کیمپوں کی دشوار زندگی، ناقص غذا اور دیگر مسائل نے مسمات بھاگل کی بیماری اور بڑھا دی اور وہ انتقال کر گئیں۔ کبھی علاج کرا لیتا تھا اور کبھی نہیں کرا پاتا تھا۔ جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ تکلیف میں کراہتی رہتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے۔ 2 بچے کام کرتے ہیں، انہیں 500-600 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ ہم 2 روز فاقہ کشی میں گزارتے تھے کہ چلو اس کا علاج کراتے ہیں۔ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا، مگر جب اللہ کا حکم ہوا تو دیر ہی نہیں لگی، بس رو پیٹ کر بیٹھ گیا۔ گزشتہ سال کی شدید بارشوں سے سندھ میں تقریباً 90 لاکھ لوگ متاثر ہوئے اور کئی ہزار خاندان بڑے عرصے تک کیمپوں میں رہے اور بعد میں سڑکوں پر پانی اترنے کا انتظار کرتے رہے۔ 9 ماہ گزرنے کے باوجود کئی خاندان خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کی سڑکیں بھی تعمیر نہیں کی گئیں، نہ ہی سیم نالوں کی صفائی کی گئی ہے۔ اس صورتحال کے باوجود حکومت کا دعویٰ ہے کہ آنے والی بارشوں سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ کئی علاقوں سے پانی کی نکاسی ہو چکی ہے، مگر اب بھی بعض علاقے زیر آب ہیں اور زرعی زمین جھیل کا منظر پیش کر رہی ہے۔ قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے متنبہ کیا ہے کہ جولائی اور اگست میں شدید بارشوں کا امکان ہے، جس سے سندھ کے نشیبی علاقوں سمیت 29 اضلاع کے لوگ متاثر ہوں گے۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین ظفر اقبال قادر کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 سالوں کی بارشوں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ کی، ہر صوبے کی پالیسی پلاننگ کی ہے کہ کس طریقے سے ہم ڈیزاسٹر کو فیس کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے جب خدا نخواستہ طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، ہم نے کس طرح ان کو ارلی وارننگ دینی ہے کمیونٹیز کو، ہم کس طرح ان کو کس پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ کیسے لوکیٹ کرنا ہے، کس سے لوکیٹ کرنا ہے، کون ڈاکومنٹیشن کرے گا، کون ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرے گا، کون اس کو فوڈ سپلائی دے گا، کون شیلٹر دے گا، اور سیف ایریاز پہلے کہاں تیار کیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں پلان ہو چکی ہوئی ہیں اور کمیونٹیز کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے دعوے اپنی جگہ، مگر صرف بدین ضلع میں کئی سیم نالوں کی صفائی اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ گزشتہ سال کی شدید بارشوں میں لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ موجود تھی، سڑکیں بھی بہتر حالت میں تھیں اور سیم نالوں نے بھی کچھ حد تک پانی کا دباؤ برداشت کر لیا تھا، مگر آنے والی بارشوں کے لیے موجودہ صورتحال شاید ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ ریاض سہیل، BBC، بدین۔